نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی اہل نور یا رسول اللہ تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج میں نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے ذکر خیر کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 4 ہجری۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 6 سال تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ اسی 6 سال کے اندر ہی خاتون جنت کا وصال مبارک ہوا اور حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بچپن گزارا ہے اس کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ آج میں ایک بڑا خوبصورت آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں مختصر۔ حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی کر رہے تھے۔ حضرت خاتون جنت بھی آ گئیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن سے کہا بیٹا حسین کی ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑو اور اسے فلاں داؤ لگاؤ۔ حضرت خاتون جنت سے رہا نہ گیا، انہوں نے یہ بات عرض کی کہ ابا جان حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، آپ حسین کو بتا دیں حسن کو بتا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی میں حسن کو بتا رہا ہوں، حسین کو جبرائیل امین بتا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے خوبصورت اس کی ترجمانی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت اور شان یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں 56 سال یا 54 سال تک میدان مدینہ منورہ کے اندر رہے، لیکن مدینہ کے اندر رہ کر انہوں نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ 48 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک کے بعد آپ مدینہ کے اندر رہے اور یہاں سے چل کر آپ نے پیدل 25 حج کیے۔ حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین نے 25 پیدل حج کیے، اور جب سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر ملی اور اس وقت 65 شہروں کے اندر یزید کی حکومت بنی، تو حضرت سیدنا امام حسین کے لیے بھی یہ خط آیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر دست بیعت کریں۔ آپ نے ہاتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر معین الدین چشتی اجمیری کا یہ مشہور کلام ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد در دست یزید حقا کے بقا الہ الہ است حسین۔ بنا نہیں لوگ بنا پڑھتے ہیں، حقا کے بقا الہ الہ است حسین۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ منورہ سے آپ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں پر کئی صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی حضرت سیدنا امام حسین کو روکا۔ لیکن یاد رکھیں اسی لمحے مدینہ کے اندر بھی کوفیوں کے خط امام حسین کے پاس آتے رہے اور مکہ المکرمہ کے اندر بھی خط پہنچتے رہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت کے تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے
ایک دن کے اندر 12,000، ایک کے اندر ہے کہ 18,000 آپ کے پاس کوفیوں نے خط بھیجے اور کہا کہ اگر آپ نہ آئے، اگر آپ کوفے نہ آئے اور ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور ہو گئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانے کو بھی شکایت لگائیں گے آپ کی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ جانتے ہیں 8 ذی الحج کو حج شروع ہوتا ہے، لیکن آپ نے حج کے رکن کو آپ نے جو ہے عمرہ کے اندر تبدیل کیا۔ حضرت غازی عباس کو کہا کہ احرام کھول دیے جائیں، مستورات کو کہا تیاری کریں، ہم مکہ المکرمہ سے میدان کربلا کی طرف چلتے ہیں۔ تو کربلا کے بارے میں تو پہلے یہ باتیں مشہور تھی نا۔ بہرحال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، مکہ المکرمہ سے کوئی قاصد بھیجیں جو وہاں پر جا کر حالات بیان کرے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب وہاں پر جب مسلم بن عقیل پہنچے تو کوفیوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر دست بیعت کی۔ روایت کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں ملتی ہیں۔ 32,000 کوفیوں نے حضرت سیدنا امام حسین کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، لیکن جب یزید کو خبر ملی تو اس وقت جو گورنر تھا وہ نعمان تھا، اس نے نعمان کو معزول کر دیا، اور نعمان کو جب معزول کیا تو اس نے کیا کیا، ابن زیاد شاطر قسم کا آدمی تھا، اس نے اسے اس کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ تو یاد رکھیں ابن زیاد جو ہے یہ اسی مدینے کے راستے سے آیا۔ لوگوں نے سمجھا حسین کا قافلہ آ گیا ہے اور لوگ حسین کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن یہ وہاں پر جب پہنچا یزیدی فوجیوں کو لے کر، اس کے پاس اس وقت لشکر کے اندر صرف 18 لوگ موجود تھے۔ 18 لوگوں کے اس دہشت سے 32,000 نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کی بیعت کو توڑ دیا۔ یاد رکھیں 18 لوگ اور 32,000 کوفیوں نے وہاں پر امام مسلم بن عقیل سے جو ہے نا بے وفائی کی اور امام حسین کے ہاتھ کی بیعت کو توڑ دیا۔ میں دعا کرتا ہوں عظمت شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا